الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رویدا. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سابقہ لیکچر کے اندر سورہ طارق کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی. سورت کی تمہید، سورت کے زمن نزول اور مضامین کے مجموعی مضمون کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کو اس کی پہلی آیت میں آنے والے لفظ طارق پر رکھا گیا ہے. یہ مکے میں نازل ہونے والی سورت ہے اور اس کے مضامین سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں. صورتوں میں سے ایک ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی توحید کو، آخرت اور آخرت میں انسانوں کے اللہ کے حضور پہنچنے کا تذکرہ اور اشارہ ہے. اخیر سورت کا جو لہجہ ہے، یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ اشارہ کرتا ہے کہ بہرحال اس زمانے میں کفار قریش اسلام کی دعوت کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں اور تدبیریں کر رہے تھے، سرکردہ تھے، اور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس میں دلاسا دیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کافروں کے لیے ان کی تدبیروں کے جواب دینے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمہ داری لے رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر و تحمل کرنے، برداشت کرنے اور انتظار کرنے کی تلقین کر رہا ہے. سورت کا آغاز آسمان اور رات میں نمودار ہونے والے ستاروں کی قسم کھا کے کیا گیا ہے، اور قسم کھائی گئی ہے اس بات کی کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر نفس کی حفاظت کرنے والا موجود ہے. دو مطلب بتائے گئے تھے. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پیدا ہونے سے لے کے وفات تک ہر لحظے ہر لمحے حفاظت کرتا ہے، آفات سے، بلایات سے، بیماریوں سے، امراض سے، گرمی سے، سردی سے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ آٹومیٹک انسان کی حفاظت ہوتی، اس کے اندر قوت مدافعت رہتی. ورنہ آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم کا سب سے کمزور حصہ آنکھ، اور بغیر کسی گارڈ کے، بغیر کسی کور کے ہے، لیکن سب سے کم حادثات سننے میں آتے ہیں کہ کسی کی آنکھ پر کوئی زخم لگ گیا ہو، کوئی چوٹ لگ گئی ہو. ورنہ آپ دیکھیے کہ سڑک پر چلتا ہے، پتھر اڑتے ہیں، گرد اڑتی ہے، کچرے اڑتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی حفاظت کرتا ہے. دوسرا مطلب جو بتایا گیا تھا، جو مضمون کلام کے اعتبار سے زیادہ موضوع معلوم ہوتا تھا، کہ ان کل نفس، کوئی نفس ایسی نہیں ہے کہ الا علیہا حافظ، مگر اس کے اوپر اس کا نگہبان ہو، اس کا ریکارڈ رکھنے والا موجود ہو. سابقہ کئی صورتوں کے اندر اس ریکارڈ کا اور اس نامہ اعمال کا اور اس نامہ اعمال کے لکھے جانے کا اور اس نامہ اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفوظ رہنے کا اور آخرت کے دن اس نامہ اعمال کے بانٹے جانے اور دائیں و بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا، اور پھر اس نامہ اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت کی زندگی، ابدی زندگی کے فیصلوں کے ہونے کا کئی صورتوں کے اندر قرآن کی متعدد آیات کے اندر تذکرہ ہو چکا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک حافظ، ریکارڈ کرنے والا موجود ہے، جو اس کی حرکات کو، سکنات کو، اس کے اقوال کو، افعال کو، اعمال کو، ہے نا،
اس کی ہر اونچ نیچ کو، اس کے ہر چھوٹے بڑے کام کو، اس کی ہر نگاہ کو، اس کے ہر لفظ کو، اس کی ہر سوچ کو، اس کے ہر قدم کو، اس کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ فرشتے نامہ اعمال دفتروں میں لکھ رہے ہیں، رجسٹروں میں لکھ رہے ہیں، یا کسی اعلیٰ قسم کی غیبی ڈیوائسز میں ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ آج کے اس زمانے میں، آج کے اس ترقی کے دور کے اندر، آج کے اس ڈیجیٹل زمانے کے اندر اس پر گفتگو کرنا، اس پر بحث کرنا، اس کو بعیداز قیاس سمجھنا، اس کو یعنی کہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا ایسا سوچنا، آج کی جنریشن کی سوچ کے اعتبار سے اس پر گفتگو کرنا بھی وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اب جو مضمون آگے آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو یاد دلا رہا ہے اس کی تخلیق میں اس کی قدرت و کارستانی کو، کہ کس قدرت عظیمہ سے اور کس غیبی قدرت سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اشارہ کرنا چاہتا ہے انسان کے اس غرور و تکبر کے طرف، اس گھمنڈ کے طرف کہ جو اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے، وہ تخلیق کے وقت اپنی بے بضاعتی کو، اپنی کم بساطی کو بھول جاتا ہے، اور اپنے آپ کو کوئی ہستی اور شخصیت سمجھ کے کبھی تکبر کرتا ہے، کبھی غرور کرتا ہے، کبھی گھمنڈ کرتا ہے، کبھی تجبر کرتا ہے، کبھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، کبھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، کبھی اپنی صلاحیت و علم کا نمائش کرتا ہے، کبھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، کبھی اپنی دولت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے اپنی طاقت سے، اپنی قابلیت سے، اپنی استعداد سے، اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائے ہوئے نصیب کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اس کو اپنی ڈکشنری سے آؤٹ کر دیتا ہے۔ انسان کا ایک مزاج ہے، اور قرآن نے اس کے اس مزاج کو محسوس کر کے جگہ جگہ اس کی اس بات پر نشاندہی کی ہے۔ وہ مزاج یہ ہے کہ انسان بہت جلدی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ ذرا سا جیب میں وزن آ جائے تو غربت میں گزارے ہوئے زمانے کو بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس معیار سے کم میں رہ ہی نہیں سب رہیں گے کیسے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ آج سے 4 سال پہلے، 5 سال پہلے تم بھی تو ایسے ہی رہا کرتے۔ ہم لوگوں کے کچھ ایسے شناسہ ہیں، پہچان کے لوگ ہیں، کہ کچھ گلف کے یا مغربی ممالک میں جا کر رہنے لگے، 1 سال 2 سال بعد واپس آتے ہیں، ڈرائیو نہیں کر سکتا ہے، کیسی سڑکیں ہیں لگے، تم چند مہینے پہلے یہی تو گاڑی چلاتے تھے، تم چند مہینے پہلے انہی گرد کی سڑکوں پر ہی تو گھومتے تھے، تم چند سال پہلے اس سے برا کھانا کھاتے تھے، تم چند سال پہلے اس سے گھٹیا پہنتے تھے، آج تم یہ پوچھ رہے ہو کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو انسان بہت جلدی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ ذرا سا علم آ جائے تو اپنی اور اپنی پوری سوسائٹی کی جہالت کو بھول جاتا ہے۔ ذرا سی طاقت آ جائے، ذرا سی قدرت آ جائے تو انسان اپنی اوقات بہت جلدی بھولتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ اللہ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ ایک وقت ایسا نہ آیا تھا کہ لم يكن شيئا مذكورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز تک نہ تھا، کوئی چیز تک نہ تھا، اس کا کوئی وجود نہ تھا، آج اتنا اکڑتا ہے، آج اتنا اچکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی یہاں ایک طرف تو اپنی قدرت کی عظمت، اپنی کاریگری کی ہنر بیان فرما رہا ہے، اور ایک طرف انسان اس کی حقیقت یاد دلا رہا ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنی حقیقت نہیں بھولنا چاہیے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس دیکھنا چاہیے انسان کو، بس غور کرنا چاہیے انسان کو، ذرا لحاظ کرنا چاہیے انسان کو اس بات کا کہ مما خلق، کہ وہ پیدا کہاں سے ہوا ہے۔
کیا وہ کوئی سونے چاندی ہیرے جواہرات جیسی چیز سے پیدا؟ کیا وہ انہی صلاحیتوں کا، اسی قدرت کا، اسی دولت کا، اسی طاقت کا، اسی اقتدار کو لے کر ماں کے پیٹ سے نکلا تھا؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی موقع بموقع اس پر نوازشیں ہوئی، گھڑی گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پہ احسانات ہوئے، تب جا کر وہ اس مقام تک پہنچا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے، بس دیکھے انسان، غور کرے انسان، ذرا تدبر کرے انسان کہ مما خلق، کہ وہ پیدا کہاں سے ہوا ہے۔ ہر چیز کو اس کے میٹیریل سے اس کی قیمت ہوتی ہے نا۔ انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس کی پیدا ہونے والی اس ہیچ و ناقدر پانی کی طرف اشارہ کیا کہ بیانات میں ہم کہا کرتے ہیں کہ انسان کا وجود ایک ایسے مادے سے ہوا کہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو دھونا پڑتا ہے۔ ناپاک بوند سے انسان کا وجود آتا ہے اور پھر اتنا اتراتا ہے کہ اپنے خالق کا انکار کرتا ہے، اپنے مالک سے بغاوت کرتا ہے، خدا کے احکامات کو پامال کرتا ہے، اس کی شریعت کو چیلنج کرتا ہے، اس کی خدائی پر سوال یا نشان لگاتا ہے، اپنے علم کی روشنی میں عقیدے اور مسلک و مذہب ایجاد کرتا ہے۔ تو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس چاہیے انسان کو کہ وہ غور کرے اس پر کہ مما خلق، کہ وہ کس چیز سے اور کیسے پیدا ہو۔ خلق من ماء دافق، قرآن کیونکہ اشارے کی زبان استعمال کرتا ہے تو کہا کہ خلق، وہ پیدا کیا گیا ہے، من ماء دافق، دفق کہتے ہیں جھٹکے سے، اسپرنگ سے، من ماء دافق، اسپرنگ ہونے والے پانی سے، ایک بہائے جانے والے پانی سے پیدا ہو۔ یہ اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو ماں اور باپ کا جو مادہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ جو پانی ہے، یہ جو مادہ ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ من بین الصلب والترائب۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آج جدید سائنس اور بائیولوجی کو اگر دیکھا جائے تو اس آیت کے اندر جو علمی اعجاز ہے، جو سائنسی اعجاز ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ یخرج، یہ نکلتا ہے، من بین الصلب، پیٹ سے، والترائب، اور ترائب کی ہڈیوں سے۔ صلب عربی میں کہتے ہیں کہ جو کمر ہے ہماری، اس کا جو نچلا حصہ ہے، پیٹ کے دو حصے ہیں، ایک اوپری حصہ یہاں سے لگا ہوا، تو اس کو تو عربی میں عام طور سے ظہر کہا جاتا ہے، کمر، اور ایک نچلا حصہ، سینے کے بعد کا حصہ، اس کو ترائب، اس کو صلب کہا جاتا ہے، یعنی پیٹھ جہاں پر جو ہے بیلٹ باندھی جاتی ہے وہ، اور اس سے اوپر کا جو علاقہ ہے نا، جو ریڑھ کی ہڈی جا رہی ہے، تو یہ صلب ہے۔ اس سے مراد باپ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو مادہ ہے، مادہ منویہ جو ہے، یہ انسان کی ہڈیوں سے بنتا ہے، ہڈیوں کے گودے سے یہ بنتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس کے اندر وہ حیاتی عنصر ہوتا ہے کہ جو ماں کے رحم میں موجود جو ٹیوب کے اندر جو بیضہ ہوتا ہے، وہاں جا کر اس پانی کا کیڑا اور مل کر فرٹیلائزنگ ہوتی ہے، تو وہاں جا کر دونوں پانی ملتے ہیں۔ اصل تو دو پانی تھے، ایک باپ کا پانی اور ایک ماں کا پانی، لیکن کیونکہ دونوں مل کر جب ایک ہوتے ہیں تب بچے کی ایجاد اس بیضے میں ہوتی ہے، جنین کی، تو اس لیے دونوں کے مل جانے کے بعد جو ایک پانی بنا اس کو ایک ہی پانی کہا، کیونکہ انسان کی خلقت تو ایک ہی ہے۔ تو وہ پانی کے جو صلب سے آتا ہے، پیٹھ کی ہڈیوں سے، والترائب، اور ترائب عربی میں کہا جاتا ہے سینے کی ہڈیوں کو، یا یہ گردن سے لگی اس جگہ کی ہڈیوں۔ تو بعض مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے کہ وہ پانی کے جو صلب سے نکلتا ہو،
کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی سے جو پورا یہ جالا چل رہا ہے ہڈیوں کی طرف، اس سے بنا ہوا، اور ترائب کی جو یہاں کی ہڈیوں، تو اس سے ماں کے مادے کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ڈھانچہ ہے نا، مرد کا مادہ ہو یا عورت کا مادہ بنتا اس دھڑ کی ہڈیوں سے، یہ ہاتھ پیر کی ہڈیوں سے نہیں بنتا، دھڑ کی ہڈیوں سے بنتا ہے۔ یہاں جو پورا سسٹم ہے جو دماغ سے ریڑھ کی ہڈی سے جو جا رہا ہے اعصاب کا نظام، اس اعصاب کے پورے نظام سے اور ہڈیوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، جو اس کے اندر جو ہڈیوں کے اندر جو چکنائی ہے، ان سے مل کر یہ مادہ بنتا ہے۔ اس کی طرف قرآن میں واضح اشارہ کیا گیا ہے۔ حکماء اور اطباء اس کو اعجاز علمی کی طرف کہتے ہیں۔ وہ مفسرین کے جو ٹپس کی لائن سے تعلق رکھتے ہیں، یا آج کل کے جو کچھ میڈیکل کے جو طلباء ہیں، بائیولوجی پڑھے ہوئے جو طلباء ہیں، وہ اس طریقے کے مفسرین اس کی بہت تفصیلات کو بیان کرتے ہیں اور قرآن کے اعجاز کے نکات اس میں سے بہت نکالتے ہیں۔ کسی حضرات کو اس سلسلے میں شوق ہو تو وہ اس طریقے کی کنی حضرات کی بیان کردہ تفصیلات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس طریقے کے کچھ لیکچرز کو سن کر اعجاز اس آیت سے قرآن کے سائنسی اعجاز کو مزید جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ اب دیکھیے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں، قرآن تاریخ کی اور جغرافیہ کی کتاب نہیں، قرآن اکنامکس اور سیوکس کی کتاب نہیں۔ جتنی باتیں اس میں تاریخ کے تعلق سے، طب کے تعلق سے، کائنات کے تعلق سے بتائی گئیں، سب کسی دعوتی فائدے کے لیے بتائی گئی۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان کیسے اور کس طرح سے پیدا ہوا ہے یہ بتانا اصلاً مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ بتانا تھا کہ اس طریقے کی ایک ہیچ سی چیز سے، ایک بے قیمت چیز سے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ صلاحیت نہ رکھتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ملا کر بچے کی اس جنین کے فرٹیلائزنگ، اس کی تولید کا حکم نہ فرماتا، اور اگر یہ جنین ماں کے رحم کے اندر بچہ نہیں بنتا، اور یہ بچہ اگر پنپ کر پیدا نہیں ہوتا، تو انسان کی کوئی وجود نہیں ہوتا، ہے نا۔ کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی، ہم کہتے بڑھ گئی، پنپ گئی، لیکن ایسی چیز کہ جو غیر انسان تھی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا نام انسان کا کوئی روپ ہے، لیکن اللہ نے اس کو انسان بنا دیا۔ ایسی بے وجود چیز سے انسان جیسے جیتے جاگتے، سوچتے سمجھتے، ایسی باصلاحیت مخلوق کو پیدا کر دینا کہ قدرت والے خدا سے یہ بعید نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کا انکار کرنا حماقت اور ناسمجھی ہوگی کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ کفار قریش کو یہ تعجب تھا کہ جب ہم قبر کے اندر گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، بھوسا بن جائیں گے، برادہ بن جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کیسے زندہ کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بوسیدہ قبر سے انسان کے اجزاء کو اکٹھا کر کے جسم بنا دینا زیادہ مشکل کام ہے، یا ناوجود سے غیر موجود انسان کو ایک بے قیمت چیز سے بنا دینا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم انسان کی تخلیق پر غور کرو، اگر تم اللہ کی اس عظیم قدرت کو سامنے رکھو کہ جس سے تم انسان بن کر پیدا ہوئے ہو، تو تمہیں کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کو واپس دوبارہ مرنے کے بعد واپس دوبارہ ویسا ہی انسان بنانے پر بخوب قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، اس روز کہ جس دن راز آزما لیے جائیں گے۔ بلا یبلو، آزما لینا، امتحان لینا۔ تبلی السرائر، اس دن کہ جس دن راز یعنی اندرون، ضمیر، دل اور دل کے خیالات، دماغ اور دماغ کی سوچ، جس دن عقیدے آزما لیے جائیں، ان تک کا راز کھل جائے گا کہ جو ظاہر میں اچھے بنتے تھے اور اندر سے برے تھے،
ان کا بھی راز کھل جائے گا کہ جو ایمان والے تھے لیکن اندر سے ان کو یقین نہیں تھا. ان کا بھی راز کھل جائے گا جو سب کے سامنے سچ بولتے تھے لیکن جھوٹے تھے. ان کا بھی راز کھل جائے گا جو سب کے سامنے سخاوت کرتے تھے لیکن اندر سے بخیل اور ہوسخور تھے. ان کا بھی راز کھل جائے گا جو بہادر بنتے تھے لیکن اندر سے بزدل تھے. ہے نا؟ یوم تبلی السرائر، اس دن کے جس دن سارے راز آزما لیے جائیں. ہے نا؟ دوسری جگہ قرآن میں کہا حصل ما فی الصدور، اس دن کے جس دن جو کچھ قبروں سے ہوگا نکال لیا جائے گا اور جو کچھ دلوں میں سے ہوگا وہ نکال لیا جائے، حاصل کر لیا جائے. ایسے علیم و خبیر، ایسے عظیم حاکم کی عدالت میں حاضر ہونا ہے کہ جو راز بھی باہر نکال لیتا ہے. تبلی السرائر. فما له من قوت ولا ناصر، بس اس وقت انسان کے ساتھ کیا ہوگا کہ جس وقت وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، وہ میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کے سارے نامہ اعمال کے ریکارڈ کو رکھ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی پوشیدہ وہ رازداری کی باتیں کہ جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا وہ بھی سامنے لا دی جائیں گی. فما له من قوت، بس اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوئے گی، کوئی سکت نہیں ہوئے گی، کوئی اس کا بس نہیں ہوگا. ولا ناصر، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا، نہ کوئی اس کی نصرت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی اس کی تائید کرنے والا ہوگا، نہ کوئی اس کی سپورٹ کرنے والا ہوگا. نہ تو خود اس کے اندر اتنی قدرت و طاقت ہوگی کہ وہ اس حالات سے اپنے آپ کو بچا سکے، اس ہولناکی سے اپنا کوئی تحفظ کر لگے، اس آخرت کی پکڑ اور حساب سے اپنے آپ کو بچا سکے. نہ کوئی اس کی مدد کرنے آئے گا، نہ کوئی اس کی معاونت کرنے آئے گا، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ کام آئے گا، نہ کوئی ذات کام آئے گی، نہ کوئی برادری کام آئے گی، نہ کوئی خدا کام آئے گا. بس اس دن تو صرف ایک ہی حاکم کی عدالت ہوگی، وہی منصف ہوگا، وہی حاکم ہوگا. فما له من قوت ولا ناصر، بس اس کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار. اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر ایک دوسری قسم کھا رہا ہے. سورت کا آغاز ہوا تھا کہ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور اس دمکتے ہوئے ستارے کی قسم جو رات میں دھمکتا ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہے اور اس سے پہلے قسم کھا رہا ہے کہ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی ذات الرجع جو لوٹ کر آتا ہے، والارض ذات السطع، اور اس زمین کی قسم کی جو پھٹ جاتی ہے. اب علماء نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے لیے جو بہت چند بڑی بڑی دلیلیں پیش کی ہیں، ان میں سے ایک دلیل ہے کہ خشک و مردہ زمین سے بارش ہونے پر سبزے کا اگ جانا. جزیرۃ العرب کے اندر 3-3 4-4 سال بارش نہیں ہوتی تھی اور سارے ریگستان میں سبزہ مر جاتا تھا، بلکہ سائنٹسٹوں کا یہ ماننا ہے کہ کئی فٹ میٹر زمین کے نیچے تک حشرات الارض، زمین میں کیڑے تک مر کر حیاتی عنصر تک مر جاتے تھے گرمی کی شدت سے، لیکن ایک پانی کا جھلا گرتا تھا اور کیڑے مکوڑے، کیچوے، گھاس، درخت، پودے، پھول سب لہلہانے اور اگنے لگتے تھے. تو جس طریقے سے اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طریقے سے زمین کے اندر موجود مردہ انسانوں کو قیامت کے دن زندہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قسم کھا رہا ہے، انسان کو سوچنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ والسماء ذات الرجع، وہ آسمان کی جو پلٹ کے برستا ہے. رجع جو ہے ان بادلوں کو کہا گیا ہے کہ جو برستے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں، کیونکہ زمین کا سارا پانی بہہ کر سمندر میں جاتا ہے. پھر دھوپ کی شدت سے پانی تپنے کے نتیجے میں سمندر سے غبار، بھاپ اٹھتی ہے اور وہ بھاپ بادل بن کر آسمان پر افق پر چھاتی ہے. پھر وہ بادل برس کر زمین کو دوبارہ پانی دیتا ہے. تو یہ زمین ہی کا پانی بادل بن کر اٹھتا ہے اور پھر آسمان سے برستا ہے، واپس انسانوں کی اور جانوروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوا، وادیوں کو اور پہاڑیوں کو سیراب کرتا ہوا، سبزوں کو اور کھیتوں کو پانی دیتا ہوا، میدانوں میں سے اور
मैदानों में से और खाइयों में से और वादियों में से और घाटियों में से गुजरता हुआ, नदियों में से और नहरों में से और नालों में से बहता हुआ वापस समंदर में चला जाता है, इस्तेमाल होकर चला जाता है ना। सारे शहरों का पानी ड्रेन होकर चला जाता है और फिर वापस धूप से भरकर, तो ना कहीं से पानी आता है ना जाता है, यही पानी लौट लौट कर बरसता है। यह अल्लाह तबारक व तआला का अजीब फिल्ट्रेशन सिस्टम है कि हम पानी को इस्तेमाल करके गंदा कर देते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला समंदर से उसको फिल्टर करके वापस साफ कर देता। तो वह समाए ज़ातिर रज, पानी और आसमान की कसम के जो पलट पलट कर बरसता है, वल अर्द ज़ातिर सद, वल अर्द ज़ातिर सद, और वो जमीन के जो फट जाती है। बाज़ उलमा ने कहा कि जो ज़लज़लों में फटती है, अल्लाह डराना चाहता है इंसान को, अपनी कुदरत और अपनी पकड़ दिखाना चाहता है। और बाज़ उलमा ने कहा समाए ज़ातिर रज की तनासुब से कि वो ज़मीन के जो फूट कर पौधे और पोपलों को बाहर निकालती है, उसकी ज़मीन से बीज और गुठली से पौधे और दरख्त और पेड़ निकलते हैं, वल अर्द ज़ातिस सद, है ना। तो वो अल्लाह के जो आसमान से पानी बरसता है, ज़मीन से सब्ज़ा उगाता है, इंसान को पैदा फरमाता है, आखिरत में दोबारा पैदा करेगा। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला कुरान की अज़मत को बता रहा है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बेशक ये दो टोक बात है। ये जो कुरान है, ये जो कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे हैं, ये कोई जुनून का नतीजा नहीं है, ये कोई शायरी नहीं है, ये कोई कहानत नहीं है, ये कोई मन घड़त नहीं है, ये कोई कहानी किस्से नहीं है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये दो टोक बात है। इसके अंदर जितनी गैबियात है सब सच है, जितनी तारीखी बातें हैं सब सच हैं, जितने वायदे और वाईद हैं सब सच। दो टोक बात है, जची तुली बात है ना। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये दो टोक पक्की बात है। वमा हुआ बिल हज़्ल, वमा हुआ बिल हज़्ल, ये कोई हंसी मजाक नहीं, ये कोई तफरी नहीं है, ये कोई यूं ही कह देने वाली बात नहीं है, ये कोई वक्त गुजारी नहीं है। हमको भी कुरान पढ़ते वक्त, कुरान की तिलावत करते वक्त, उसकी इबादत करते वक्त ये सोचना चाहिए कि ये दो टोक बात है, इसके अंदर जो कुछ कहा गया है मायने खैज है, ये कोई तफरी और वक्त गुजारी नहीं। वमा हुआ बिल हज़्ल, है ना। ये कुरान के बारे में, जो कुरान के बारे में कई जगह जो बुनियादी बातें आई हैं, उसमें बहुत बुनियादी बात आई बहुत मुख्तसर अंदाज में कि लक़ौलुन फ़स्ल, दो टोक बात है। वमा हुआ बिल हज़्ल, वो कोई मजाक, कोई तमस्खुर, कोई वक्त गुजारी नहीं। फिर यहाँ अब कुफ़ार मक्का के रवैये के ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही है, और उस रवैये के अंदर हमें क्या करना है उसको बयान किया जा रहा है। इन्नहुम यकीदून कैदा, ये कुफ़ार कुरैश जिस तरीके से सरवर कायनात के साथ बर्ताव कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको अज़ियतें दे रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को कुरान से गुमराह कर रहे हैं, यकीदून कैदा, ये तदबीरें कर रहे हैं, ये मक्कारियां कर रहे हैं, ये चालाकियां और अय्यारियां कर रहे हैं। अब क्या होगा इसका नतीजा? कोई ये समझेगा कि मैं बहुत कामयाब हो गया है, मैंने ये साजिश कर दी, मैंने ये ऊट पटान कर दी, मैंने दुनिया को यूं वर्गला दिया, मैंने इस कैलकुलेशन को ऐसा कर दिया है, मैंने ये मशीनें बदल दी। वअकीदु कैदा, मैं भी तदबीर कर रहा हूं, अल्लाह कह रहा है। अब कैद तो बुरी बात है, मक्कारी और चालाकी को कहा जाता है, लेकिन अरबी जबान का एक उसलूब है कि मक्कारी के जवाब में जो समझदारी की जाती है उसको भी मक्कारी कह दिया जाता है, कैद कह दिया जाता है। वअकीदु कैदा, और मैं अपनी तदबीर कर रहा हूं, मैं उनके चालों को खत्म करने के लिए अपनी तदबीर कर रहा हूं। अब ये हर इंसान का, हर अक्लमंद इंसान के सोचने का काम है कि क्या ऐसा कमजोर इंसान कि जो हवा से गिर जाता है, छोटा सा वायरस उसको बीमार कर देता है, जरा से इन्फेक्शन पे वो बिस्तर पकड़ लेता है, छोटी सी बीमारी उसकी जान ले जाती है, जरा सा एक्सीडेंट उसको माजूर व अपाहज बना देता है, उसकी चालाकी और तदबीर बड़ी है? या उस खालिक कायनात की जो एक बूंद से इंसान बनाता है, वो कि जो मुर्दा जमीन को बारिश से जिंदा करता है, कि वो जो समंदर से बादल उठाकर हवाओं के दोष पर चलाकर बरसाता है,
وہ کہ جو ساری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، اس کی تدبیر بڑی کہ ایسے یا ایسے کمزور انسان کی تدبیر بڑی؟ یہ تو انسان کا غرور ہے، گھمنڈ ہے، غلط فہمی ہے کہ وہ اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جیت جاؤں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، بس نتیجہ کیا نکلا کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، بس کافروں کو مہلت دو، امہلہم رویدا، بس انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اگر وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اگر وہ اچک رہے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کو دبا رہے ہیں، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پریشان کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں، اگر وہ کسی وقتی طور پر اگر وہ کامیاب ہو کر بہت اچھل رہے ہیں، تو اس سے تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، تم مایوس مت ہو۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، بس سرور کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بس مہلت دے دو کافروں کو، امہلہم رویدا، بس تھوڑی سی مہلت دے دو، پھر ہم ان کی پکڑ کریں گے۔ اور اگر بفرض محال دنیا میں پکڑ نہ بھی ہوئی تو تھوڑی سی مہلت دے دو اس دنیا کی مختصر سی زندگی کی، ہے نا، پھر ان کی آخرت کے اندر میدان حشر کے اندر جو پکڑ ہونی ہے، اس کے بعد پھر ان کی ابدی زندگی کو اس سے متاثر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔